تو میں سوچا خیر یہ ہے کیا بھائی، ایک آدمی 4 گھنٹے سفر کرا تو 4 دن سوتا. احمد آباد جا کے آ گیا پٹھا. پھر میں اس کو پوچھ رہا ہوں چلتا کیا؟ بولے تو نہیں دوسرے کو بھیجتا ہوں بول رہا. آدمی جو ہے تھکتا ہے. لیکن میں آج بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا بھائی یہ تھکن ہما کو کہیں کو نہیں ہوتی، پھر تقریر کرنے کے لیے بالکل فریش مائنڈ کیوں ہے؟ یہ میں گھر میں لیٹے لیٹے سوال کرا. سرکار حیدر شاہ شہید کی زیارت کرا تو پتا چلا کہ نقشبندی صاحب یہ فیض ان کی جوتیوں کا ہے، یہ ان بزرگوں کا صدقہ ہے، یہ ان بزرگوں کی نوازش ہے، یہ ان بزرگوں کا کرم ہے. جب ان کا کرم ہوتا ہے تو حالات الگ ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا کچھ بھی نہیں ہے، واہ نسبتیں بزرگوں کی ہے. بے شک بے شک. غوث پاک کا صدقہ ہے، غریب نواز کی عطا ہے، بزرگوں کا صدقہ ہے، ایسے اللہ کے محبوب ولیوں کا صدقہ ہے جن کے صدقے میں مسئلے پورے آسان رہتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بڑے سے بڑا بزنس مین بھی تصور نہیں کر سکتا، کتنا ہی بڑا دھارکاری رہا تو نہیں کر سکتا. اللہ کا کرم، اس کے حبیب کا صدقہ ہے الحمدللہ. یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میری تعریف ہو جائے، اس لیے بتا رہا ہوں بزرگوں سے نسبت پیدا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں سے نسبت پیدا ہونا، تعلق پیدا ہونا، بزرگوں سے لگاؤ پیدا. اور پھر یہ تو شہید بزرگ ہے. واہ بے شک. یہ وہ بزرگ ہیں جن کی قسمیں، جن کی شان اللہ قرآن میں بیان کر رہا حق ہے حق ہے بے شک. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، تم انہیں مردہ گمان خیال بھی مت کرو. بے شک. مردہ لکھنا تو دور کی بات ہے، مردہ بولنا دور کی بات ہے، مردہ سننا دور کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے لکھنے سننے سمجھنے والے بندوں غور کرو، یہ وہ لوگ ہیں تم ان کو مردہ خیال بھی مت کرو، بے شک حق ہے. گمان بھی مت آنے دو ذہن میں. ارے نو مر گئے، مٹی میں مل گئے، 100 سال ہو گئے، 150 سال ہو گئے. نہیں، واہ واہ بے شک. ایسا خیال بھی آنے مت دو. خبردار، یہ کوئی مولوی کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے. حق ہے حق ہے. واہ. میرے کو کار میں بیٹھتے کہ ہمارے یہ حضرت جہانگیر باپو صاحب کے مریداں سنائیں. بولے حضرت جو ہے کہیں اور مقام پہ تھے، یہاں سے تقریباً 60 کلومیٹر دور. جی جی. حضرت کو 1 سال کے بعد وہاں سے یہاں منتقل کیا گیا جی حضرت جی کے بے حکم شک. پر. جی. تو آپ یقین مانیے اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں، ان لوگوں نے کہا وہ شہید بزرگ ہے، انہوں نے ایسا کہا، تو میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی ایسا خیال نہیں آیا یہ کیسا ہو سکتا، واہ. یہ کیسا ہو سکتا، کیسا ہوا ہوں گا، کئی کو حضرت ایسا فرمائیں گے، ایسا کیسا نکالے ہوں گے، کیسا باڈی لائے ہوں گے، کیسا یہاں رکھے ہوں گے. اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اللہ قرآن میں آگے کہہ رہا ہے بل احیاء. واہ واہ. اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں. بے شک حق ہے حق ہے. کیا ہے ذرا بولو؟ وہ زندہ ہیں. آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ نہیں بولتے، بچوں کو میرے بچے ہیں ہمیں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے بھائی وہ دوسرے گھر میں منتقل کر نہیں بولتے. یہ بھی ویسی زندہ ہے. ہائے ہائے واہ. آپ یہاں سے گزرتے وقت یہ نہ سمجھنا کہ کسی مزار کو سلام کر رہے ہیں، آپ یہ تصور کرنا زندہ ولی کو سلام کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حیدر شاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. ابھی میں حاضر ہوا بارگاہ شریف میں، ادب سے پوری گردن جھکا دیا، کمر جھکا دیا، ادب سے جھک کے ایسے سلام کرا جیسے ایک غلام اپنے آقا کے دربار میں. یہ تصور کر کے نہیں کرا کہ میں خبر کے سامنے جھک رہا ہوں، چادر کے سامنے جھک رہا ہوں، درگاہ کے سامنے جھک رہا ہوں. میں نے یہ تصور کر کے سلام کیا کہ حیدر شاہ شہید کے سامنے جھک رہا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، فیضان حیدر شاہ، سبحان اللہ سبحان اب اگر کوئی ان کو مردہ بول رہا تو اس کا ٹینشن نقشبندی صاحب سے نہیں ہے، اللہ، واہ، اس کا ٹینشن کسی سنی جماعت سے نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ان کو مردہ کہہ رہا ہے تو اس کا ٹینشن خالق کائنات سے، اس کے کلام سے ہے، کیونکہ ان کو زندہ کسی سنیوں کے مولوی نے نہیں کہا، اہل سنت کے کسی مفتی نے نہیں کہا، ان کو زندہ کسی عوددان نے نہیں کہا، کسی پیر نے نہیں کہا، ان کو زندہ رکھنے والے خدا نے کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اب اگر کوئی ان کو مردہ سمجھے تو انہیں کافر ہے، بے شک حق ہے، کوئی ان حق کو ہے، مردہ سمجھے تو وہ کافر ہے، کیونکہ رب کہہ رہا ہے بل احیاء، بے شک، یہ زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں ہے، ہائے ہائے، واہ واہ، صرف زندہ نہیں ہے۔ شام کا کھانا کون کون نہیں کھائے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک جانا نہیں کھایا، گھر میں نہیں پکا بیٹے، پکا مگر جلسے کے بعد کھائیں گا بیچارہ انشاءاللہ، باقی کے سب کھا کے آئے نا۔ جی، ہاں لنگر، یہ تو پہلے ملتا پٹھوں کو، سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، ورنہ دوسروں کی قسمت میں تو خالی کھرچن لکھا ہوا ہے، گلی گلی پھر پھر کے کھچور و کھروچ کے کھاتے ہیں، سنیوں کی قسمت میں تو لنگر لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، غوث پاک کی 11ویں کا کھانا لکھا ہے، غوث پاک غریب نواز کی چھٹی کا کھانا لکھا ہے، رسول اللہ کی میلاد کا کھانا لکھا ہے، حسین پاک کی محرم کی عاشورہ کا کھانا لکھا ہوا ہے۔ ارے ہمارے قسمت میں تو حضرت مولا علی کی فاتحہ کا کھانا لکھا ہے، ہماری قسمت میں تو 3 رمضان کو سیدہ فاطمہ کی زہرا کے کھانا لکھا ہے، ہماری قسمت میں تو 22 رجب کو حضرت جعفر صادق کے کنڈوں کا کھانا لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت عمدہ، بے شک حق فرمایا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، سبحان زندہ۔ ہاں یہ لو پٹھا نیاز کا دامن نہیں چھوڑتا گا، یہ لے گمت، یہ تو نیا ہی نعرہ لگایا، باپ رے باپ، خطرناک دکھ رہا۔ تھوڑے دن کے بعد بولیں گے نیاز بنانے والی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لوگ امت بڑے پٹھے ڈینجر ہے یار گجرات میں، سبحان اللہ۔ بہرحال مسئلے کو سمجھو دوستو، اللہ کہہ رہا ہے یہ صرف زندہ نہیں ہے، تم کھانا کھا کے آئے نا، کھانا کھا کے آئے نا، جی، اللہ کہہ رہا ہے عند ربهم یرزقون، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کو رب کے پاس سے رزق بھی پہنچتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، اللہ سبحان زور سے، سبحان اللہ، اللہ تو انہیں نعمتیں بھی کھلا رہا ہے، بے شک، اللہ تو ان کی قبروں میں رزق بھی اتار رہا ہے۔ بے شک، ارے میرے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اپنی نعمتوں سے بھی سرفراز کر رہا ہے، بے شک، سبحان اللہ، ان بے پر شک، انعام و فضل بھی اتر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ بے شک، بے شک، ان کو مردہ نہ کہو، آج کے بعد یہاں سے گزرتے وقت یہ تصور کر کے جانا حضرت مجھے دیکھ رہے ہیں، واہ واہ واہ، بے شک، بے حضرت شک، حیدر شاہ شہید مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حق ہے، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی مزار میں، زندہ ہے، ذرا زور سے بولو، زندہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے، بے شک، اللہ نے دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے زندہ ہے، اور کیا کہہ رہا ہے لا تحسبن، گمان بھی نہیں آنے، خیال بھی آنے نہیں دینا، تصور بھی آنے نہیں دینا مردہ ہوں گے، ایسا سوچ رہا زندہ ہوں گے تو کیسا ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، کیسا بیٹھے ہوں گے، کیسا، ان کی قبر کا اندازہ تم کیا لگا سکتے؟ عام جنتی کی خبر جو حدیث میں ذکر ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، عام جنت، یہ تو ولی ہے، جی، یہ تو خدا کے محبوب ہیں، ان کا ذکر تو رب نے قرآن میں بیان کیا، ان کی کیا عظمت، ان کے کیا بیان ہم کر سکتے ہیں؟ عام جنتی، آپ کے پالی تھانہ کا کوئی مسلمان جو جنتی ہے مر جائے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار، انتقال ہو گیا، جنتی صفات کا مالک ہے، انتقال ہو گیا،
جنتی جو ہے علامات اس کے اندر موجود تھے، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، گناہ سے بچنا، سیاکاری، خطاؤں سے بچنا اس کے اندر موجود تھا۔ وہ انتقال کر گیا تو فرماتے ہیں عام جنتی کو، عام مسلمان متقی کو جب اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو حد نظر تک وسیع و عریض کر دیتا ہے، حق ہے بے شک، حد نظر تک، بے شک، جہاں تک نظر جاتی ہے اللہ اس کی قبر کو اتنی چوڑی کر دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب وہ کیسا چوڑی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نے گئے بات پوچھو، مگر حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ بے شک، آقا فرما رہے عام انسان جس کے اندر جنتی صفات موجود ہو اس کی قبر کو اللہ حد نظر تک وسیع کر دیتا، حد نظر تک اتنی چوڑی ہو جاتی قبر اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کا نیک بندہ جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک، اللہ اکبر، جی، اللہ اکبر، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے ان کی شان۔ ہم قبر والوں کو سمجھے نہیں، ہم لوگ سمجھے ہوں گا بھائی تھے بھائی وہ 150 سال پہلے کی بات، نہیں 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 نہیں۔ آپ اگر قرآن حدیث پہ آپ کا یقین نہیں ہے، آپ اگر قرآن حدیث کو نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کی ہماری بدنصیبی ہے، یہ بدبختی ہے کہ ہم اس دور میں قرآن حدیث کو نہیں سمجھ رہے۔ اچھا، اور